ابو جہل ان لوگوں میں سے ایک تھا کہ جو کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی معاذ اللہ جان لے لی جائے۔ اس کے نزدیک یہی ان کے مسئلے کا حل تھا۔ تو ایک دن وہ اپنی محفل میں بیٹھ کر کہنے لگا کہ کل جب محمد کعبہ آئیں گے تو میں ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر ان پر پھینک دوں گا تاکہ معاملہ ہی ختم ہو جائے اور ہم لوگ سکون سے پھر اپنے پرانے خداؤں کی عبادت جاری رکھ سکیں گے۔ اگلے دن نبی علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے کعبہ آئے اور آپ علیہ السلام کے چچا عباس بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام سورہ علق کی تلاوت کر رہے ہیں، تو مجھے کسی کی آواز سنائی دی۔ کوئی ابو جہل کو بتا رہا تھا کہ وہ رہے محمد، اور ابو جہل غصے میں بھرا ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر آپ کی طرف آنے لگا، جبکہ نبی علیہ السلام العلق کی 6 آیت پڑھ رہے تھے کہ انسان سرکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ پھر محمد نے اگلی آیات پڑھی کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا کہ جو روکتا ہے ہمارے ایک بندے کو کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ اور عباس کہتے ہیں کہ میں اسی وقت سمجھ گیا کہ یہ سرکش انسان سے مراد ایگزیکٹلی ابو جہل ہے، اور ابھی میں آگے بڑھ کر درمیان میں آنے ہی والا تھا کہ اسی وقت ابو جہل چیخیں مارتا ہوا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے خود کو بچاتا ہوا پیچھے کی طرف پلٹا اور واپس بھاگ کھڑا ہوا، اور میں نے محمد کو دیکھا کہ وہ 13ویں آیت پڑھ رہے ہیں کہ کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اگر یہ باز نہ آیا تو ہم اسے اس کی پیشانی کے بالوں سے گھسیٹیں گے، اس کی جھوٹی گناہگار پیشانی سے۔ بلا لے وہ اپنے مجلس والوں کو، ہم بھی زبانیہ کو بلائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اب آپ سنیں گے ایکچولی ہوا کیا تھا۔ واپس جانے پر لوگوں نے ابو جہل سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا، تو کہتا کہ میرے اور محمد کے درمیان آگ سے بھرا ہوا ایک بڑا سا گڑھا آ گیا تھا، اور اس میں بڑے بڑے بے تحاشا خوفناک پر تھے، اور ایک انتہائی بھیانک اونٹ کہ جو ہر طرف چیختا چلاتا بھاگ رہا تھا، اور اچانک وہ مجھے کاٹنے کے لیے آگے دوڑا۔ یہ تھی ابو جہل کی سٹیٹمنٹ۔ اور اب اگر آپ العلق کی آیات پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایکچولی اس نے دیکھا کیا تھا۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّ، ہم بھی زبانیہ کو بلا لیں گے۔ زبانیہ فرشتوں کی ایک انتہائی پراسرار کلاس کا نام ہے، پراسرار لیکن انتہائی پاورفل، اس قدر پاورفل کہ ابو ہریرہ بتاتے ہیں کہ اگر ابو جہل پیچھے نہ ہٹتا تو وہ فرشتے اس کے چیتھڑے اڑا دیتے، اور مکہ والے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھتے۔ زبانیہ آگ کے گڑھے میں موجود بڑے بڑے پروں والے فرشتے۔ زبانیہ دیکھنے میں کیسے ہیں کوئی نہیں جانتا، لیکن سعودی وزارت مذہبی امور نے ان کے متعلق یہ انٹرپریٹیشن دی ہے کہ زبانیہ فرشتوں کی ایک کلاس کا نام ہے کہ جس میں 19 بڑے بڑے فرشتے ہیں۔ سورہ مدثر میں ان کے متعلق 2 ہنٹس دیے گئے ہیں، صرف 2 ہنٹس۔ ایک تو یہ کہ یہ کتنے فرشتے ہیں، اور دوسرا ہنٹ یہ کہ یہ رہتے کہاں ہیں؟ سقر میں۔ اور المدثر خود بتاتی ہے کہ سقر کیا ہے، نہ تو وہ مرنے دیتی ہے اور نہ ہی وہ زندہ چھوڑتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس دن ابو جہل نے زبانیہ کے پروں کی صرف ایک جھلک دیکھی تھی، لیکن وہ اونٹ، یہاں وہاں بھاگتا چیختا چلاتا اونٹ، وہ چیز یقیناً کوئی اور ہی مخلوق تھی۔ اس اونٹ کے متعلق میں نے تھوڑی سی محنت اور کی کہ شاید اس کے متعلق مجھے کچھ مزید ڈیٹا مل جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں میری مدد کی۔ ایک اور قدیم روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ابو جہل نے اس اونٹ کو ایکچولی ڈسکرائب بھی کیا تھا۔ وہ بتاتا ہے کہ وہ چیز دیکھنے میں تو اونٹ جیسی تھی، لیکن وہ اونٹ نہیں تھی۔ نہ تو اس کا سر اونٹ جیسا تھا، نہ ہی اس کا منہ اونٹ جیسا تھا، اور نہ ہی اس کے دانت اونٹ جیسے تھے، بلکہ وہ کوئی ایسی مخلوق تھی کہ جس کا چہرہ اور دانت تو یقیناً ابو جہل نے دیکھے تھے، اسی لیے تو اس نے انہیں ڈسکرائب بھی کیا تھا، لیکن وہ مخلوق اونٹ نہیں تھی۔ یہ کہہ لیں کہ وہ ہماری دنیا کے اونٹوں جیسی کوئی چیز تھی، ان کے مشابہ تھی۔ اور یہ مخلوق ایک نہیں بلکہ ابو جہل نے 2 مرتبہ دیکھی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مخلوق نبی علیہ السلام کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اکثر کافروں کو دکھائی ہے۔ مثلا دوسرا واقعہ کہ جب ابو جہل نے اس مخلوق کو دیکھا تھا، عرب میں ایک جگہ تھی عراش، وہاں کے ایک سادہ لو آدمی کو پتہ چلا
کہ مکہ میں ایک نبی مبعوث ہوئے ہیں۔ تو وہ آدمی اپنی سواری کا اونٹ اور کچھ سامان لے کر مکہ آیا اور آ کر کسی سے پوچھا کہ مجھے محمد کہاں ملیں گے۔ اب قسمت دیکھیے کہ اس نے جس شخص سے پوچھا تھا وہ شخص آگے سے ابو جہل نکل آیا، اور نبی علیہ السلام کا نام سن کر نیچرلی ابو جہل آگ بگولا ہو گیا اور عراش سے آئے اس شخص کے ساتھ بد کلامی اور جھگڑا شروع کر لیا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس نے اس بیچارے کا اکلوتا اونٹ بھی اس سے چھین لیا۔ اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کی درخواست لے کر وہ آدمی مکہ کے باقی لوگوں کے پاس بھی گیا، انہیں بتایا کہ میں تو صرف محمد سے ملنے آیا تھا، لیکن عمرو ابن حشام نے تو مجھ سے میرا اونٹ بھی چھین لیا ہے۔ تو لوگوں نے اسے بتایا کہ عزیز مہمان، تمہارا اونٹ تو اب وہی تمہیں دلا سکتے ہیں کہ جن سے تم ملنے آئے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ شخص نبی علیہ السلام کے پاس گیا، انہیں ابو جہل کی اس حرکت کے متعلق بتایا۔ نبی علیہ السلام اسے لے کر ابو جہل کے گھر پر آئے اور اسے بلا کر کہا کہ اسے اس کا اونٹ واپس کر دو۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب ایسی کوئی بات ہو تو یہ دیکھنے کے لیے کہ اب کیا ہوگا، لوگ فوراً اس جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اس وقت بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ابو جہل کے گھر کے قریب لوگ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے دیکھا کہ ابو جہل کی شکل ایسی ہوئی ہے کہ جیسے کسی نے اس کا سارا خون نچوڑ لیا ہے۔ وہ خاموشی سے گھر کے اندر گیا اور صحن میں بندھائے راشی کا اونٹ لے کر دوبارہ باہر آیا اور واپس آ کر اسے اس کے حوالے کر دیا۔ جو لوگ کھڑے یہ واقعہ دیکھ رہے تھے، جب انہوں نے ابو جہل سے پوچھا کہ اے راشی سے تو تم نے جی بھر کے بدتمیزی کی تھی، لیکن محمد کو دیکھتے ہی تمہاری روح فنا ہو گئی، تو اس وقت ابو جہل نے بتایا کہ محمد کے پیچھے میں نے ایک ایسا اونٹ کھڑے دیکھا تھا کہ جو شدید غصے میں منہ سے جھاگ نکال رہا تھا، پاگل ہوا تھا، اور مجھے یوں لگا کہ جیسے اگر میں نے نہ کی تو یہ مخلوق میری بوٹیاں نوچ لے گی۔ وہ چیز، وہ مخلوق اونٹ جیسی تو تھی، لیکن وہ اونٹ نہیں تھی، بلکہ اللہ کی مخلوقات میں سے کوئی مخلوق تھی کہ جو اللہ کے دشمنوں کو لگام دینے کے لیے 2 مرتبہ دکھائی گئی تھی۔ دیکھیں، میں کئی مرتبہ ڈیمینشنز کے اوپر بات کر چکا ہوں، بلکہ 7th سیزن تو میں نے بنایا ہی کائنات کے رازوں پر تھا، ادر ڈیمینشنز کے اوپر کہ دوسری ڈیمینشنز میں کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ پھر حیرت کے دروازے سیریز میں دوسری ڈیمینشنز میں رہنے والی کئی مخلوقات کے اوپر بڑی ہی ڈیٹیلڈ ڈسکشن تھی۔ اس وقت میں اور آپ صرف ایک ڈیمینشن دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری چھوٹی سی دنیا ہے، لیکن اس وقت رائٹ ناؤ ہمارے پیرالل میں پتہ نہیں کون کون سی دنیایں آباد ہوں گی، کون کون سی ڈیمینشنز ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ یہی کسی ہائر ڈیمینشن میں فرشتے بھی رہ رہے ہیں، کسی ادر ڈیمینشن میں جنات بھی رہ رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اس وقت اس کمرے میں ہزاروں طرح کی ریڈیو فریکوینسیز ایک ساتھ موجود ہیں، لیکن اگر میں اپنا ریڈیو آن کروں تو میں صرف وہی ایک فریکوینسی سکوں گا کہ جس فریکوینسی پر میرا ریڈیو ٹیونڈ ہوگا، حالانکہ ہزاروں دوسری فریکوینسیز سٹل موجود ہیں، لیکن انہیں میں سن نہیں پاؤں گا۔ اس وقت رائٹ ناؤ پتہ نہیں کون کون سی مخلوقات یہی کہیں ادر ڈیمینشنز میں ہمارے آس پاس ہوں گی، لیکن ان کی موجودگی کا ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ ڈیمینشنز کے درمیان موجود یہ پردے ہٹ جاتے ہیں، یا کبھی کبھار وہ مخلوقات ہماری ڈیمینشن میں آ جاتی ہیں، یا کبھی کبھار ہم ان کی ڈیمینشن میں چلے جاتے ہیں۔ I'm not sure کہ آج ٹائم بچے گا یا نہیں، لیکن شاید آج وہ واقعہ بھی ڈسکس ہو کہ جس میں ایک صحابی نے دوسری ڈیمینشن کو کھلتے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ خیر، ہے تو تھوڑی سی فلسافیکل بات، لیکن ذرا سوچیں کہ کتنی عجیب اور معصومانہ سی اسمپشن ہے کہ ہمارا دماغ آنکھوں سے ملے 2D ریٹنل امیجز کو پروسیس کرتا ہے اور ان 2D امیجز کو 3D فینومینا بنا کر ہمیں سمجھا دیتے ہیں، اور ہم اسے ہی ریالٹی کہہ دیتے ہیں۔ ریالٹی یہ نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، بلکہ ریالٹی تو پتہ نہیں کتنی ڈیمینشنز کے اندر لپٹی ہوئی ہے۔ خیر، ڈیمینشنز کا موضوع انتہائی دلچسپ اور بہت وسیع ہے، لیکن فی الوقت انہیں ڈسکس کرنے کا موقع نہیں ہے۔ ہاں، صرف اتنا کہوں گا کہ ابو جہل کی آنکھوں کے سامنے ڈیفینیٹلی کسی ہائر ڈیمینشن کا دروازہ کھول دیا گیا تھا کہ جہاں اس نے اس دن زبانیہ کے پر اور اونٹ جیسی اس مخلوق کو دیکھ لیا تھا۔ لیکن اس ڈیمینشن میں اونٹ کے علاوہ ایک مخلوق اور بھی رہ رہی تھی،
ایک انتہائی بھیانک پرندہ، اور یہ پرندہ ان چھوٹے چھوٹے پرندوں جیسا نہیں تھا کہ جو ابراہ کے لشکر پر ابابیلوں کی شکل میں آئے تھے، نو، بلکہ یہ ان سے کہیں بڑے سائز کا ایک انتہائی دہشت ناک پرندہ تھا، اور اسے قریش کے کچھ بڑے سرداروں نے نبی علیہ السلام کے پیچھے اپنے پار پھیلائے کھڑے ہوئے دیکھا تھا۔ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ مغرب کے وقت قریش کے کچھ بڑے سردار کعبہ کے قریب بیٹھے نبی علیہ السلام کے متعلق گفتگو کر رہے تھے، تو اسی وقت پریزیومیبلی مغرب کی نماز کے لیے نبی علیہ السلام وہاں تشریف لائے، تو یہ لوگ اپنی جگہ سے اٹھے اور چھپتے چھپاتے نبی علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، یہاں تک کہ ان میں سے جو سب سے آگے تھا وہ نبی علیہ السلام کے بالکل قریب پہنچ گیا کہ اچانک نبی علیہ السلام واپس پلٹے اور بولے کہ کیا تم مجھے قتل کرنے کے ارادے سے آ رہے ہو؟ اور اسی وقت وہ لوگ چیخیں مارتے ہوئے وہاں سے واپس باہر کی طرف بھاگے، کیونکہ ان سب نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے پیچھے ایک انتہائی دہشت ناک پرندہ اپنے دونوں پروں کو کھولے ہوئے کھڑا تھا، اور جب یہ بھاگ رہے تھے تو ان سب نے بھاگتے بھاگتے ایک آواز سنی کہ ابو القاسم، یہ جاہل آپ سے نہیں الجھ سکیں گے۔ اس ویڈیو کے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مکہ کے کافر نبی علیہ السلام سے کس کس عجیب طرح کے مطالبات کرتے تھے۔ کبھی کہتے کہ پہاڑوں کو سونے کا بنا دو، کبھی کہتے کہ دریا بہا کر دکھا دو، لیکن ایک معجزہ ایسا تھا کہ جو نبی علیہ السلام نے واقعی کر دکھایا تھا، چاند کو 2 ٹکڑے کر دینے والا معجزہ۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ اس رات چاند اس طرح 2 ٹکڑے ہوا تھا کہ ایک ٹکڑا ابو قبیس پہاڑ کے اوپر، جبکہ دوسرا ٹکڑا سویدہ پہاڑ کے پیچھے دکھائی دے رہا تھا۔ اس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا گواہ رہنا۔ اور مزے کی بات دیکھیں کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانے کا یہ واقعہ نہ صرف احادیث سے پتہ چلتا ہے، بلکہ قرآن پاک میں بھی اس واقعے کے حوالے سے ایک آیت آئی ہے کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا۔ اس واقعے کا آج میں بالخصوص ذکر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اسے لے کر آج کل اسلام پر بہت زیادہ اٹیکس کیے جا رہے ہیں۔ مثلا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا تو زمین پر اس کے ایفیکٹس پڑنے چاہیے تھے، سمندروں میں ہلچل مچ جانی چاہیے تھی، ہر طرف تباہی ہو جانی چاہیے تھی، وغیرہ وغیرہ۔ نان مسلمز تو نان مسلمز، ایون کہ مسلمز بھی اس واقعے کی عجیب و غریب ایکسپلینیشنز اور انٹرپریٹیشنز پیش کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ تو میں نے ضروری سمجھا کہ آج اس ٹاپک کو بھی ضرور ڈسکس کروں۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے والی بات کئی احادیث میں رپورٹ ہوئی ہے، لیکن سب سے اہم بات کہ یہ بات قرآن میں بھی رپورٹ ہوئی ہے۔ تو یہاں سب سے پہلے سب سے بڑا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا باقی جگہوں میں یہ واقعہ کسی نے نہیں دیکھا تھا؟ ایگزیکٹلی یہی سوال مکہ کے کافروں نے بھی پوچھا تھا۔ جس وقت انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے تو اگلی ہی آیت کے مطابق سب سے پہلے تو انہوں نے اس بات کا انکار کیا اور کہنے لگے کہ یہ تو سحر مستمر ہے، یعنی زبردست قسم کا جادو، سیم اولڈ میجک۔ انہوں نے سوچا کہ ہم پر تو چلو یہ چیز اثر کر گئی، لیکن اب ایک کام کرتے ہیں کہ ہم مکہ کے باہر سے آنے والے مسافروں سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے بھی چاند کے ٹکڑے ہوتے دیکھے تھے؟ اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی، بلکہ الٹا کہنے لگے کہ ہمیں تو لگ رہا تھا کہ شاید ہماری آنکھوں کو کچھ ہو گیا ہے، لیکن یہ تو واقعی چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا۔ Their answer is quite important، اسے اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر واقعی چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا تو زمین پر اس کا اثر کیوں نہیں پڑا؟ یہ بات سچ ہے کہ چاند زمین پر اپنا اثر ڈالتا ہے، مثلا چاند کی وجہ سے سمندروں پر لہریں اٹھتی ہیں، اور اگر اس وقت چاند کو کچھ ہو جائے تو نیچرلی زمین پر اس کے بہت بھیانک اثرات پڑیں گے۔ لیکن اس وقت چاند کے 2 ٹکڑے ہونا یہ کوئی نیچرل نہیں بلکہ ایک سپر نیچرل ایکٹ تھا، ایک معجزہ تھا۔ تو جب ایک سپر نیچرل ایکٹ ہو رہا ہے تو ہم زمین پر اس کے نیچرل ایفیکٹس کیوں ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں؟ یہ ایک معجزہ تھا کہ جو کفار کو دکھایا گیا تھا کہ اگر اللہ چاہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز کہ چلو مکہ والوں نے تو اسے دیکھ لیا، ایون کہ باہر سے آنے والوں نے بھی اسے دیکھ لیا، بٹ واٹ اباؤٹ ریسٹ آف دی ورلڈ؟ کیا باقی دنیا میں سے بھی اسے کسی نے دیکھا؟ ایک چیز ہوتی ہے ٹائم ڈفرینشیل زون۔ دنیا میں ہر گھڑی ایک جیسا وقت نہیں ہوتا۔ مثلا اس میپ کو دیکھیے، کہیں دن ہے اور کہیں رات،
ایون کہ رات کا بھی کہیں شروعاتی حصہ ہے اور کہیں رات کا آخری پہر، کہیں چاند نظر آ رہا ہے اور کہیں غروب بھی ہو چکا ہے۔ اس وقت میں یہاں بیٹھا ریکارڈنگ کر رہا ہوں اور آج ذی القعدہ کی 6 تاریخ ہے۔ یقیناً باہر چاند بھی نکلا ہوا ہوگا، لیکن آسٹریلیا اور جاپان میں اس وقت آدھی رات سے بھی زیادہ کا وقت گزر چکا ہے۔ زیادہ تر لوگ وہاں اس وقت سوئے ہوئے ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت اعلان تو ہوا نہیں تھا کہ دیکھو فلاں تاریخ کو اتنے بجے چاند نے 2 ٹکڑے ہونا ہے، لہٰذا سب لوگ اپنی اپنی چھتوں پر کھڑے ہو کر دیکھنا، لہٰذا اٹ از آلسو اے میجر ریزن۔ تیسری چیز کہ جو بھی میرے ذہن میں آئی کہ آج ہے تو ذی القعدہ کی 6 تاریخ، چاند نکلا ہوا بھی ہوگا، لیکن آج یہاں شام سے بارش ہو رہی ہے، باہر بادل نکلے ہوئے ہیں، اور آئی ایم شیور کہ اگر اس وقت آپ دیکھنا بھی چاہیں تو بھی بادلوں کی وجہ سے آپ کو چاند نہیں نظر آئے گا۔ تو بادل اور بارش بھی ایک فیکٹر ہے۔ پھر ایک چیز اور کہ جو مجھے یقین ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہوگی، کہ اپنی زندگی میں نے چند واقعات ایسے ہوتے دیکھے ہیں کہ اگر میں کسی کو بتاؤں تو وہ میرا یقین ہی نہیں کرتا، اور میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ واقعات میں نے اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھے تھے۔ اس لیے یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ چیزیں رپورٹ تو ہوتی ہیں لیکن ریکارڈ نہیں ہوتی، کیونکہ انہیں ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے کہ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اور مکہ سے باہر سے آنے والوں نے ایگزیکٹلی یہی جواب دیا تھا کہ اچھا ہمیں تو لگا تھا کہ ہماری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، لیکن تم پوچھ رہے ہو کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا، تو ہاں واقعی ہوا تھا، ہم نے بھی اسے دیکھا تھا۔ اسی دیکھنے کے باوجود انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے۔ لیکن پھر بھی آپ مزے کی بات دیکھیں کہ ایک جگہ سے یہ واقعہ واقعی رپورٹ ہوا تھا۔ ہم سب نے سن رکھا ہے کہ انڈیا کے ایک بادشاہ نے بھی اس وقت چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا، اور میں نے تھوڑی سی محنت کی کہ اس بات کا ریفرنس ڈھونڈ سکوں کہ یہ بات لکھی ہوئی کہاں ہے۔ تو یہ لکھی ہوئی ہے ایک انڈین ہسٹورین MGS نارائن کی کتاب پیروملز آف کیرلا میں۔ اس کے علاوہ یہ واقعہ ایک اور کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، SR پرانک کی کتاب مونسون اسلام میں، کہ اینشنٹ انڈیا کی ریاست کیرلا میں ایک بادشاہ رہا کرتے تھے چیرامن پیرومل، کہ جو اپنے محل کی بالکنی میں کھڑے تھے، اور اس وقت انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے۔ اور کچھ سٹوری سے پتہ چلتا ہے کہ پھر بعد میں وہ خود مکہ بھی گئے تھے، لیکن راستے میں ہی ان کی اپنی وفات ہو گئی تھی۔ لیکن آج بھی کیرلا میں چیرامن پیرومل کے نام سے ایک مسجد موجود ہے کہ جو اس بادشاہ کی یاد میں بنائی گئی تھی۔ اور آپ مزے کی بات دیکھیں کہ ایک مرتبہ انڈین پرائم منسٹر نے اس مسجد کا سونے سے بنا ہوا ایک ماڈل، ایک ریپلیکا بنوا کر سعودی بادشاہ کو گفٹ بھی کیا تھا کہ یہ آپ کے ملک کی ایک یاد ہمارے ملک میں بھی موجود ہے۔ آئی ڈونٹ نو کہ اس واقعے پر یقین کرنا اتنا مشکل کیوں ہے۔ دیکھیے میں بہت شوق سے ہسٹری پڑھتا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کتنے ہی واقعات اور جگہیں ایسی ہیں کہ جن کا تاریخ کی بڑی کتابوں میں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ مثلا جب 12ویں صدی میں مارکو پولو چائنا گیا اور واپس آ کر اس نے اپنا مشہور زمانہ سفر نامہ لکھا کہ جس میں منگول امپائر کی شان و شوکت اور چائنا کے متعلق حیرت انگیز باتیں لکھی ہیں، اور پچھلے 800 سال سے یہ سفر نامہ پوری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے۔ تو پوری کتاب میں مارکو نے دی گریٹ وال آف چائنا کا نام تک نہیں لیا، تو اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ گریٹ وال آف چائنا ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی؟ آف کورس ناٹ۔ اگر مارکو نے اپنی تاریخ میں ذکر نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس وقت دی وال آف چائنا تھی ہی نہیں۔ میں آپ کو ایک اور بہت ہی زبردست بات بتاتا ہوں۔ ناسا کے ریلیز کیے ہوئے ڈیٹا کے مطابق اس وقت چاند پر 2 لمبی لمبی دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، کریکس پڑے ہوئے ہیں۔ ایک دراڑ 300 کلومیٹر لمبی ہے جس کا نام ہے ریما ایریاڈس، اور دوسری دراڑ 166 کلومیٹر لمبی ہے جس کا نام ہے ویلس ایلپس۔ اور یہ دونوں دراڑیں ایک انڈیکیشن ہو سکتی ہیں کہ کسی زمانے میں چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا۔ پھر ایک آخری بات کہ جس کے بعد ہم دوبارہ اپنے ٹاپک پر واپس آئیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ چاند ہمارے ساتھ ٹائیڈلی لاکڈ ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم چاند کے صرف ایک رخ کو دیکھ رہے ہیں۔ چاند ہمیں صرف فرنٹ سے نظر آتا ہے، اس کے پیچھے والے حصے کو ہم نے زمین سے آج تک نہیں دیکھا۔ چاند کے اس چھپے ہوئے حصے کو دی ڈارک سائیڈ آف مون کہتے ہیں۔ پچھلا حصہ فرنٹ والے حصے سے بالکل مختلف ہے، جس کی وجہ سے ایک تھیوری یہ بھی موجود ہے کہ یہ 2 ٹکڑے تھے کہ جو آپس میں مل گئے تھے۔ اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، کیونکہ ایک اور چاند ایسا ہے
کہ جس کے 2 ٹکڑے ہو کر آپس میں دوبارہ جڑے تھے۔ آج صبح 4:30 بجے مشرق سے ایک سیارہ طلوع ہوگا کہ جس کا نام ہے سیٹرن۔ ہماری دنیا کے گرد صرف ایک چاند گھوم رہا ہے، یہ والا، جبکہ سیٹرن کے گرد اس وقت 274 چاند گھوم رہے ہیں، اور ان 274 میں سے ایک چاند کا نام ہے لیپیٹس، کہ جسے دیکھنے پر صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چاند کسی زمانے میں 2 ٹکڑے تھا اور یہ دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے تھے۔ لیپیٹس کی سرفیس پر موجود یہ رج صاف بتاتی ہے کہ یہ چاند بھی کبھی 2 ٹکڑے ہوا تھا، اور یقیناً ہمارا چاند بھی آج سے 1400 سال پہلے 2 ٹکڑے ہوا تھا۔